سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے. سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ. سفر کے معنی خالی کے آتے ہیں, لغت میں اس کے معنی خالی کے آتے ہیں. بعضوں نے سفر کو صفر بنا دیا, یہ صفر کوئی کام نہیں کرتا, یہ مہینہ بھی منحوس ہے, اس میں شروع کرنے والا کام ناکام ہوتا ہے. عزیزان گرامی, مسلمان دن پر, مسلمان مہینے پر, مسلمان گھنٹے پر ایمان نہیں لاتا کہ میں اس تاریخ کو کاروبار شروع کروں گا, میں اس تاریخ کو اپنی بھی بچی کی شادی کروں گا, تبھی میری بچی کی شادی کامیاب ہوگی. مسلمان ان باتوں پر ایمان نہیں لاتا, مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لاتا ہے. ہم نے یہ ایمان لا لیا کہ جو کچھ اللہ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اگر میری زندگی میں بیماریاں آ رہی ہیں, میں مسلمان یہ تصور کروں گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اگر میرے بچے کی شادی میں کچھ حالات آئے ہیں, سمجھانے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دعا کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اچھی اچھی فکریں کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو مسلمان یہ گمان کرتا ہے, مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے, مسلمان اس بات پر ثابت قدم ہو جاتا ہے کہ یہ کام اللہ کی جانب سے ہے. عزیزان گرامی, مسلمانوں کے نزدیک, ایمان والوں کے نزدیک, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے نزدیک کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, کوئی مہینہ ناکام نہیں ہے, کوئی دن ناکام نہیں ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے محلوں میں, آج ہمارے شہروں کے اطراف میں بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس میں شادیاں کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. مرد حضرات گھروں میں جا کر کہتے ہیں, آج ہم نے جمعہ کے بیان میں امام صاحب کے منہ سے, خطیب صاحب کے منہ سے یہ باتیں ہم نے سنی. سنو عزیزو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بدشگونی لینا شرک ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا شرک ہے. حضرات علماء نے کہا شرک اصغر ہے, یعنی چھوٹے قسم کا شرک ہے. بدشگونی کس کو کہتے ہیں؟ راستے سے بلی گزر گئی, ہونے والا کام ناکام, میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اسی کو کہتے ہیں بدشگونی. بلی سے میرے کو کوئی واسطہ نہیں. لوگ کہتے ہیں گھر پہ کوا آ کے بیٹھ گیا, پکار رہا ہے, گھروں کی عورتیں بتاتی ہیں مہمان آنے والے ہیں, کالا ڈاکیا بھوک جاتا ہے. غلط بات ہے, بدشگونی ہے. اسی طریقے سے کوئی اور جانور گھر پر آ کر بیٹھ جائے, گھر خالی کر دیتے ہیں کہ اس کی نحوست ہمارے اوپر پڑے گی, گھر والوں کی جان جانے کا اندیشہ. یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے اور میرے عقیدے کے خلاف ہیں. ہم کس کی ذات پر ایمان لاتے ہیں؟ جو رب سارے عالموں کا رب العالمین ہے. ہر چیز کو پیدا میرے رب نے کیا, ہر چیز کی حفاظت میرا رب کرتا ہے. اس ذات پر ایمان والے لوگ ان بیکار کی باتوں پر پڑے بیٹھے رہتے ہیں. دلی چلے گئی کہتے کاروبار کرے جاتا, تھوڑی دیر رکو جاتا, کون بولی کئی کو کوئی جا رہا تھا, جمائی آئی رک رہے کئی کو, تو اچھے کام کو جا رہا تھا, شیطان آیا تیرے اندر میں, تھوڑی دیر رک اس کے بعد جا. یہ ساری باتیں اسلام سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے دور ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم پر حالات آتے ہیں, مصیبتیں آتے ہیں, تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے, اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے, بیکار کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھی مصیبت کا تصور نہیں, قرآن نہیں پڑھا مصیبت کا تصور نہیں, عزیزو درود پاک نہیں پڑھا مصیبت کا تصور نہیں, اللہ کا ذکر نہیں کیا مصیبت کا تصور نہیں. عزیزو لوگوں کو دھوکہ دیا, لوگوں کے پیسوں کو ڈبا دیا, لوگوں کو تکلیف پہنچائی. اب یہ نہیں سوچتے کہ مجھ پر مصیبت آئے گی, اب یہ نہیں سوچتے کہ مجھ پر حالات آئیں گے, میں نے آگے والے کو تکلیف دی, مجھے بھی تکلیف دینے کوئی آ رہا ہے. اس طرح پر اس جگہ پر ان طرح کی باتوں پر ہمارا خیال نہیں جاتا. نماز کو چھوڑنے سے مصیبتیں آتی ہے. حضرات صوفیہ کی تعلیم اٹھا کر دیکھو,
اولیاء کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو، قرآن کی تلاوت امت اگر ترک کر دے گی تو مصیبتیں آئے گی۔ سفر کا مہینہ آیا مصیبت نہیں، نماز نہیں تو مصیبت آتی، ہماری زندگی میں ذکر نہیں تو مصیبت آتی، ہماری زندگی میں گناہ موجود ہے تو مصیبت آتی۔ ہم اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں تو مصیبت ہمارے قریب نہیں آتی، مصیبت آتی بھی ہے تو راحت کی صورت میں آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام میں نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال، نہ کوئی دن، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی راستہ منحوس نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو بنایا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ جو جانور گندگی کرتے ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے، پورا کا پورا جانور تو فائدہ سے، دودھ اس کے ذریعے آ رہا، گوشت اس کے ذریعے آ رہا، نئی نسل اس کے ذریعے آ رہی، کاروبار میرا چل رہا، اس کا تو فائدہ ہو رہا، یہاں تک کہ اس جانور کے جسم سے نکلنے والی گندگی میں بھی اللہ فائدہ رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں فائدہ رکھا۔ یہ 30 دنوں کا مہینہ لوگ کس اعتبار سے تصور کر بیٹھے کہ سفر کے مہینہ، منحوس مہینہ، یہ ساری باتیں مجھ کو آپ کو شرک کے دروازے کا لجا کو کھڑا کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس طرح کہنا بدشگونی لینا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کس کو بولتے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو کھڑا کر دیے، اس کو بڑا شرک کہتے ہیں۔ چھوٹا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو کہا ان باتوں کو تبدیل کرنا، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے وہاں پر باتیں جمانا، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔